کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کی پوری زندگی ہے بس کچن، بچوں اور صفائی میں گزر رہی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر دوسری خواتین کی زندگی پرفیکٹ نظر آتی ہے؟ وہ زیادہ خوش ہیں، زیادہ کامیاب ہیں اور ان کے گھر زیادہ چمک دمک رہے ہیں۔ اگر یہ بیماری آپ کے سکون کو کھا رہی ہے تو آج کی ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس ذہنی قید سے ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام اللہ رکھی ہے اور میں اپنے چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج ہم ایک ایسی تلخ حقیقت پر بات کریں گے جس کا سامنا ہر ہاؤس وائف کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنا موازنہ کیوں کرتے ہیں اور یہ ہماری خوشیوں کو کیسے آگ لگا رہا ہے؟ چلیے اس پر تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سوشل میڈیا پریشر۔ ہم صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل اسکرول کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کی پرفیکٹ لائف کو دیکھ کر خود ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ میں خود ہی کمیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پریشر یعنی دکھاوے کی دنیا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس بیرونی دباؤ کی جو ہمیں بے چین کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کا جہاں، میں نے اس کو جہاں اس لیے کہا ہے کہ لوگ یہاں دکھاتے کچھ اور ہیں اور حقیقت میں ہوتا کچھ اور ہے۔ جیسا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ گفٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی اتنے زیادہ کیئر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں پہلے بہت زیادہ ڈرامے وغیرہ دیکھا کرتی تھی، تو میری ایک فیوریٹ اداکار ہے، تو اس کا ایک کلپ ایک دن میرے سامنے آیا۔ اس میں وہ بتا رہی تھی کہ شادی صرف ان کو کرنی چاہیے جنہیں ذمہ داری نبھانے کا شوق ہے، اور جو لوگ بچے چاہتے ہیں صرف وہی لوگ شادی کریں، کیونکہ یہ ڈراموں اور فلموں کی دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ اور جو یہ سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کے لیے اتنے زیادہ گفٹ لے کر آ رہے ہیں، ان کی اتنی کیئر کر رہے ہیں، ان کی برتھ ڈے یاد رکھ رہے ہیں، یہ وہ، تو ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ ہسبینڈ کو معلوم ہو کہ آپ تکلیف میں ہیں اور وہ اپنے کام کچھ خود کرنے لگ جائے اور وہ آپ کو مزید ڈسٹرب نہ کرے، تو یہ ایک پرفیکٹ لائف ہے۔ آپ اپنی لائف کو دوسروں کے ساتھ اس طرح کمپیئر کر کے اپنی زندگی خراب مت کریں، یہ ایک ریالٹی ہے۔ آپ اسے جتنی جلد قبول کر لیں گے اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور ویسے بھی موازنہ چاہے جس سے بھی ہو، اکیلا سوشل میڈیا سے نہیں، مطلب ہمارے اپنے گھروں میں بھی، چھوٹی بہن کا بڑی بہن کے ساتھ، بھائیوں کا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور اگر شادی ہو جائے تو دیور جیٹھانی نندوں، ان سب کا کہ ان کے پاس زیادہ سہولیات ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہے، تو موازنہ جیسا بھی ہو نا، انسان کو وہ تباہی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ موازنہ صرف ہماری خوشیاں ہی نہیں چھین، بلکہ یہ ہمارا اعتماد، ہمارا سکون اور ہماری خود اعتمادی، سب سے بڑھ کر ہماری خود اعتمادی کو یہ نا زنگ لگا دے۔ ہم اپنی محنت، اپنی تھکان اور اپنی قربانیوں کو بھول جاتے اور صرف دوسروں کی زندگی کا چمکتا ہوا حصہ دیکھ کر خود کو پرکھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے کسی کا سجا ہوا ڈرائنگ روم دیکھ کر ہم اپنے بکھرے ہوئے گھر کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ خاندان اور سہیلیوں میں اکثر یہی مقابلہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کون سے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس نے فلاں کی شادی بیاہ، یا ویسے اس نے کون سے ڈیزائنر کا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی نہ ختم ہونے والی ریس میں دوڑاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر کسی کا سفر الگ ہوتا ہے، ہر کسی کا خاندان، رہن سہن، رسم و رواج سب کا مختلف۔ سوشل میڈیا پر جو نظر آتا ہے حقیقت میں اکثر ویسا نہیں ہوتا، سچ میں اکثر ویسا نہیں ہوتا۔ سیلف ورتھ، اپنی قدر خود پہچانے۔ دوسرا اہم پوائنٹ ہے آپ کی اپنی نظر میں آپ کی کیا اہمیت ہے۔ ہاؤس وائف ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اکثر خواتین سمجھتی ہیں چونکہ وہ کما نہیں رہی ہوتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ ایک پورے خاندان کی بیک بون ہیں۔ آپ بیک بون کو تو سمجھتی ہیں۔ آپ جو کھانا بناتی ہیں اور جو گھر کو سنبھالتی ہیں وہ کوئی نوکری نہیں، ایک عظیم خدمت ہے۔ خدا را اپنے لیے وقت نکالیں، پلیز خدا را تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کی اہمیت کرتا ہے یا نہیں، جبکہ اس بات سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ خود کی قدر کرتی ہیں کہ نہیں۔ جب آپ خود کو اہمیت دیں گی، کوئی ایک ہابی سلیکٹ کر لیں خود کے لیے جو آپ کو پسند ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
آپ کو جو زیادہ پسند ہے، چاہے آپ کا کوئی فیوریٹ پروگرام ہو، ڈرامہ ہو، یا پھر آپ کو پڑھنا پسند ہے، کتابیں بکس ریڈ کرنا، یا پھر آپ جرنلنگ کرتی ہوں، یا پھر میری طرح فیوریٹ میرا موسٹ فیوریٹ نمبر 1 پہ ہے بکس اور نمبر 2 پہ ہے اسکن کیئر اینڈ میک اپ۔ آئے ہم اس کو اسلامی نظریے سے بھی دیکھتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں موازنے سے بچنے کے لیے ایک بہترین حل بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل صورت میں اس سے بڑھ کر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کو بھی دیکھے جو اس سے کم تر یعنی نیچے ہے۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے۔ ایک ہاؤس وائف کا اپنے گھر والوں کے لیے خدمت کرنا ایک جہاد کے برابر اس کا اجر ہے۔ آخر میں پریکٹیکل ٹپس جو میں خود فالو کرتی ہوں، یہ اس موازنے سے بچنے کے لیے، پہلے میری لائف بھی بہت ٹف تھی اسی طرح موازنے کی وجہ سے، تو اب الحمدللہ کافی زیادہ امپروو ہو گئی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے ڈیجیٹل ڈیٹاکس۔ میں نے اکثر ایسے چینل کو فالو کیا ہوا تھا جو زیادہ تر منفی باتیں پھیلاتے تھے، تو سب سے پہلے تو میں نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے۔ جو میرے انسٹاگرام پر تھے اور یوٹیوب پر تھے، میں نے تو انہیں انفالو اور انسبسکرائب کر دیا۔ تو آپ کو بھی ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 پر ہے شکر گزاری کی ڈائری۔ آپ اپنی پورے دن میں 3 باتوں کا شکر ادا کیا کریں، چاہے وہ ڈائری میں لکھیں یا زبان سے کہہ دیں۔ میں تو زبان سے ڈیلی شام کو کہتی ہوں۔ میرا تو موسٹ فیوریٹ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری سانسیں چل رہی ہیں، اور دوسرے پہ بھی میرے بچے، میرے ہسبینڈ یہ صحت مند ہیں، کوئی ایسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور تیسرا، اللہ نے ہمیں اپنا خود کا گھر دیا ہوا ہے اور اچھی لائف جا رہی ہے، تو یہ 3 شکر تو میرے خود کے ہیں، اور آپ اسی طرح اپنی لائف میں غور کریں گی تو آپ کو بے انتہا کی چیزیں مل جائیں گی شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور جب آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اور زیادہ پسند کر اور وہ اور زیادہ نواز۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ اپنا موازنہ دوسروں سے ہم نے ہرگز نہیں کرنا ہے، اور جبکہ خود کا موازنہ خود کے ساتھ لازمی کرنا ہے کہ آپ نے کل کیا ایسا نہیں کیا تھا جو آج آپ نے کیا ہے اور وہ اچھا ہے۔ مطلب کل مجھے ٹائم نہیں ملا اور میں نے اپنے اسکن کیئر نہیں کی، یا پھر کوئی اور ایسا کام امپورٹنٹ نہیں کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسکن کیئر، ایجنگ ارلی سائنس سے بہت زیادہ بچا کر رکھتی ہے۔ آج آپ نے کون سا ایسا کام بہتر کیا ہے، مثلاً بچوں کو پڑھایا ہے، یا پھر آپ نے نماز کے متعلق کہ آج ہم نے کتنی پڑھی ہیں، کل کتنی پڑھی تھی، اور اس طرح مطلب کہ جس طرح یہ نیو ایئر شروع ہوا ہے تو میں نے پچھلے سال کون سی مسٹیک کی تھی، اب تو ہمیں شاید وہ یاد بھی نہیں ہو، کیونکہ ہم نے کبھی خود کا موازنہ نہیں کیا۔ اگر ہم شروع سے تھوڑا تھوڑا کرنے لگ جائیں گے تو ہمیں واقعی اتنا واضح ڈفرینس معلوم ہوگا کہ ہم نے 2025 میں کیا نہیں کیا تھا، اور اب 2026 میں ہمیں وہ چیزیں لازمی کرنی چاہیے۔ تو پلیز خود کا موازنہ خود سے کریں، نہ کہ دوسروں سے کبھی بھی خود کو کمپیئر نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی ہوئی۔ اگر اللہ نے اس جیسا آپ کو بنانا تھا تو آپ کو کیوں بنایا؟ اسے ہی وہ ایک بنا ہوا تھا، پہلے یہ ماڈل بنا ہوا تھا، تو آپ کیوں آئے اس دنیا میں؟ پھر آپ آئے ہیں تو آپ کا بھی حساب ہی ہونا ہے قیامت کے دن، لیکن آپ ایک الگ شخصیت ہیں، تو خود سے موازنہ کریں، دوسروں سے کبھی بھی خود کو کمپیئر مت کریں۔ زندگی دوسروں کی نقل کرنے کے لیے بہت چھوٹی، بے انتہا کی چھوٹی، جیسے ابھی 6 ماہ بعد یہ ہوا تھا، 6 ماہ پہلے یہ ہوا تھا، 1 سال بھی گزر گیا، نیو ایئر بھی آ گیا، برتھ ڈے بھی کسی کی ہو گئی، میری تو ہو گئی ہے، اور اسی طرح یہ مطلب ٹائم بہت کم ہے انسان کے پاس، بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہوا ہے، تو خدا را اس کو ویسٹ مت کریں اور خوش رہیں، اور اس ویڈیو کو کسی اور ہاؤس وائف کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ